بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس چینل کی وساطت سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے سلسلے میں کچھ اہم معلومات تمام الناس تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سب سے پہلے چائنا میں اس کا انڈیمک ہوا۔ انڈیمک اس کو کہتے ہیں جو خاص ایک ایریا میں پھیلا ہو۔ تو چائنا میں پھیلنے کے بعد پورے پاکستان میں اور گلگت بلتستان میں چائنا سے آنے والوں پر، اسٹوڈنٹس پر، مسافروں پر، تاجروں کی اسکریننگ کا پروگرام شروع ہوا۔ بدقسمتی سے یہ وائرس ملک دنیا کے 55 ممالک میں بلکہ ان سے زیادہ میں پھیل گیا اور بالخصوص ہمسایہ ملک ایران میں، جن سے ہماری بڑی مذہبی وابستگی ہے، وہاں پھیلا اور وہاں بے شمار زائرین بھی متاثر ہوئے، جن میں سے کچھ زائرین ہمارے گلگت بلتستان کے بھی کافی زائرین ہیں۔ چنانچہ ہمیں یہ شک ابھی پاکستان میں جتنے کیس آئے وہ صرف وہی ہیں جو ایران سے زائرین تھے، جو وہاں سے انفیکشن لے کر آئے۔ چنانچہ اس کے پیش نظر حکومت گلگت بلتستان اور محکمہ صحت نے بہت شدت کے ساتھ اس کے انسداد کا فیصلہ کیا اور بڑے سخت ڈسپلن کے ساتھ سینٹر بھی قائم کیے، اسکریننگ سینٹر بھی قائم کیے۔ محکمہ صحت بلتستان نے اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس سکردو نے پھر یہی اقدامات سکردو میں شروع کیے، کیونکہ زیادہ زائرین کا تعلق سکردو بلتستان سے تھا۔ ابتدائی طور پہ ہم نے ایک ہسپتال کو کورونا وائرس کے سسپیکٹڈ مریضوں کے لیے آئسولیشن ہسپتال قرار دیا، بے نظیر ہسپتال، کیونکہ وہ شہر سے الگ تھلگ تھا اور ادھر سے کسی کو بیماری پھیلنے کا امکان بہت کم تھا۔ تاہم بیک اپ کے لیے ہم نے ایک نیا سینٹر آغازی چوک پہ اسٹیبلش کیا، جس میں بھی آئسولیشن کے 5-6 اٹیچ باتھ روم، 10 کمروں کی گنجائش ہے اگر وہاں سے بیک اپ پھیلاؤ ہونے کی صورت میں۔ رہ گئے آنے والے زائرین کی اسکریننگ کے لیے جو دنیا بھر میں انٹرنیشنل طریقہ رائج ہے کہ وہ تھرمامیٹروں سے ٹمپریچر چیک کرتے ہیں مریضوں کا، سسپیکٹڈ زائرین کا۔ ہم نے بھی وہ تھرمل گنیں منگوائی ہیں اور پہلے ہمارے 2 اسکریننگ سائٹس تھے، استک اور سکردو ایئرپورٹ پہ۔ اب جو ہے سیکرٹری صاحب کی ہدایت پر شنگس میں بھی ہم نے ایک پوسٹ قائم کی ہے، کر رہے ہیں، ابھی پروسیس میں ہے۔ وہاں ہیلتھ کے ساتھ پولیس کی ڈپلائمنٹ بھی ہوگی تاکہ گاڑیاں رکیں اور تاکہ اس تک سے پیچھے کے علاقوں کے زائرین کا بھی کوریج کیا جائے۔ اس کے علاوہ تمام ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کی گئی ہیں اور ہم نے گمبا ہاسپٹل کو خالی کر کے ان کے مریضوں اور آؤٹ ڈور جو کامن ان کو سول ڈسپنسری گمبا میں شفٹ کر دیا ہے تاکہ وہ آئسولیٹڈ اس کے لیے سینٹر رہے۔ اس کے علاوہ جو پروٹیکٹیو لباس تھا، حفاظتی لباس، ماسک اور دوسری ضروری چیزیں، وہ ہم نے اسلام آباد سے پروکیور کی، کچھ سیکرٹری صاحب نے ہمیں گلگت سے بھجوائی۔ سب سے اہم چیز جو جس کی ضرورت تھی وہ ڈائگنوسٹک کٹس کی تھی کہ اگر کوئی مریض متاثر ظاہر سمجھتے تھے کہ یہ متاثرہ ہے تو اس کے ٹیسٹ کرنے کے لیے اکوپمنٹ ہمیں پھر NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سے ہمیں کچھ کٹیں مل گئی ہیں۔ چنانچہ اب یہ ہم کافی حد تک اکوپڈ ہیں، ہمارے پاس ڈائگنوسٹک کٹ بھی ہے، اسکریننگ سائٹ بھی ہے اور ہمارے پاس آئسولیشن سینٹر بھی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے کل ہی 4 سسپیکٹڈ پیشنٹس کے سیمپلز PIA کے ذریعے ہم نے اسلام آباد NIH بھجوا دیے پرسنل کوریئر کے ذریعے، اور وہ ٹیسٹ شام رات 8 بجے تک ہمیں رپورٹ ملی کہ الحمدللہ بلتستان کے ٹیسٹ نارمل ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت نے اپنے ایک فرد کو پلیس کیا ہے اسلام آباد میں ہی پلیس کیا ہے پکا، تاکہ وہ اب ہم ہر دفعہ جہاز میں کوئی پیسنجر سیمپل نہیں لے کے جا سکتے۔ چنانچہ ہم جو کارگو کریں گے PIA میں یا پیر ودائی میں بسوں کے ذریعے، یا ہمیں آرمی ایویشن کی بھی سپورٹ حاصل ہے، ان کی مہربانی، تو اس کے ذریعے نور خان بیس پہ جو بھی ہمارے سیمپل جائیں گے، ہمارا پرسنل سٹاف آفیشیل ادھر ہے، وہ اس کو کلیکٹ کرے گا۔ اس کو ہم نے ایک آئیڈینٹی دی ہے، پرمیشن دی ہے، وہ ہمارا ریسورس پرسن ہے وہاں پہ، اور وہ یہ سیمپلز NIH میں ڈیلیور کرے گا اور ہمیں کمیونیکیٹ کرے گا۔ چنانچہ ابھی اور بھی اقدامات جاری ہیں، ابھی بلکہ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم بسوں میں آنے والے زائرین کے علاوہ پیسنجروں کا بھی ساتھ تھرمل سکین کریں، گو کہ وسائل بہت محدود ہیں، یہ بہت مشکل ٹاسک ہے، لیکن انشاءاللہ آج میں نے اپنی ٹیم کو انسٹرکٹ کیا ہے اس تک میں کہ آپ نے کسی بھی مسافر کو بھی اسپیئر نہیں کرنا، ان کا بھی تھرمل سکین کرنا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت سکردو روڈ پہ، پنڈی سکردو روڈ پہ 24 گھنٹے ٹرانسپورٹ جاری ہے، چنانچہ 24 گھنٹے کوریج دینا بہت مشکل ٹاسک ہے، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بھی ہمارا سٹاف ایکٹیو ہے اور کر رہا ہے جی۔ اور تیسری ایک چیز ہم نے پبلک اویئرنیس جو ہے نا سیکرٹری صاحب کے حکم پہ پہلے بھی ہم نے شروع کی تھی، اب بھی پبلک اویئرنیس کا ایک اور پروگرام ہم چاک آؤٹ کر رہے ہیں، جس کے ذریعے میڈیا، علماء، لوکل نوٹیبلز ہیں، نمبردار ہیں، 4 جو سکردو کے وارڈز ہیں 14،
وارڈز کے نمائندے ہیں، صحافی ہیں، ان سب کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے آج سے پروگرام چیک آؤٹ کیا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ان کی ہم جو ہے بلائیں گے اور ان کو اویئرنیس بھی دیں گے، انفارمیشن بھی، اور لوگوں کو گائیڈ کریں گے۔ انشاءاللہ 13 رجب کے اجتماع میں میرا پروگرام ہے کہ میں جامع مسجد میں جہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں وہاں میں 5-10 منٹ کی اسپیچ ان کی اجازت سے کروں گا، اویئرنیس کے لیے، پریونشن کے لیے، ہدایات کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے، تاکہ عوام بھی ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ اس کے علاوہ ہم نے بہت سے پمفلٹ تقسیم کیے، بروشرز پورے شہر میں، اور کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے اور محکموں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، بے شمار بینر بھی آوازاں کی۔ چنانچہ اسی طرح آپ کے میڈیا کے افراد آپ موجود ہیں، آپ کے ذریعے بھی اویئرنیس لوگوں تک جا رہی ہے۔ چنانچہ ہم نے کوئی دقیقہ فروغ گزارش نہیں کیا اس سلسلے میں۔ یقین مانے کہ یہ میرا دفتر 3 شفٹوں میں کام کر رہا ہے، رات 12 بجے تک لسٹیں کلیکٹ کرتے ہیں، ان کو ریکٹیفائی کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اور پھر ہم اپنی سائٹ پہ جہاں پہ ہمارے ریسورس پرسن بیٹھے ہوئے ہیں چیک اپ پوائنٹ پہ، ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اس تک کمیونیکیشن بہت مشکل ہے، ہمیں وہاں ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہوتی ہے، پھر انڈائریکٹلی وہ کہیں دور جا کے کال کرتے ہیں ڈبوداس میں، وہاں سے ہمیں ریٹن رپورٹ آتی ہے۔ اس طرح کے یہ ہماری کاوشیں جاری ہیں، اور ہمیں ابھی تک اس کے لیے کوئی ایڈیشنل بجٹ بھی نہیں ملا، ہم اپنے ریسورسز میں کر رہے ہیں۔ ہم نے سیکرٹری صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ کمشنر صاحب سے بھی، کمشنر صاحب بھی بہت انتھوزیاسٹک ہیں ہمارے ساتھ، کمشنر اور ڈی سی صاحب اور ایسے تینوں وہ ہمارے ساتھ ہیں شانہ بشانہ، ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں اسپیشل اس میں گرانٹ بھی دی جائے۔ ابھی تو ساری چیزیں ہم نے ادار پہ پروکیور کی ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے، اس چیلنج سے ہم بخوبی نبرد آزما ہوں گے۔ اللہ ہمیں صبر و استقامت اور حوصلہ دے دے، اور عوام کو شعور دے دے کہ وہ اپنی صحت کی حفاظت کریں، جگہ جگہ نہ چھین کے کوڑے میں اپنے گندے ٹیشو نہ پھینکیں، زائرین بھی اجتماعات میں شرکت سے اجتناب کریں، اپنے گھر والوں اور اپنی حفاظت کے لیے گھر میں ماسک پہن کے رکھیں جب تک سیف پیریڈ نہیں گزر جاتا، اور آنے والے زائرین سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ پنڈی میں ہے، تفتان میں، تو اپنا پورا چیک اپ کرا کے آ جائیں۔ صورت دیگر ہماری جو ٹیمیں ہیں متعین، ان کے ساتھ تعاون کریں، بھرپور تعاون کریں، تاکہ ہم بلتستان جو ابھی تک محفوظ ہے اس کو اس ناگہانی بلا سے محفوظ رکھ سکیں۔